اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل کے ممبرز اور نان ممبر سبسکرائبر نان سبسکرائبر اور جہاں جہاں مجھے لوگ سنتے ہیں ان سب کو میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میرے پروگرام سن رہے ہیں اور باقاعدگی سے سن رہے ہیں، اور یہ سننا آپ یقیناً میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے ایک نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ نیکیاں آپ کے کام آئیں گی اور میری بھی کام آئیں گی کہ میں آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہوں اور آپ اسے سمجھنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو آج میں نے آپ سے گزارش اتنی کرنی ہے کہ جو لوگ میرے چینل کو کھولتے ہیں کھول کے بند کر دیتے ہیں، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کھولیں بھلے بند کر دیں لیکن لائک ضرور کر دیں، پہلے ہی لائک کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے بھلے اگر بند کرنا چاہیں تو کر دیں اور سننا چاہیں تو انہی کے فائدے کی بات ہے۔ تو میں تو تب بھی دعا ان کو دیتا رہوں گا، اور نہیں اگر وہ لائک کرتے تب بھی میرے لیے ان کے لیے دعائیں ہیں بہت ساری، ڈھیر ساری۔ میں ناراض ہونے کا تو حق رکھتا نہیں ہوں آپ لوگوں سے۔ آپ کی یہی بڑی مہربانی ہے کہ آپ سنتے ہیں، اور میں بھی اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہوں۔ آپ بھی یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ جو ہے نا میں آپ کو ایک مہیا کر رہا ہوں کہ آخر ایک دن ہم نے جانا ہے۔ کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی بچپنے کی قید نہیں ہے کہ بچہ ہے تو اس نے نہیں جانا ہے، جوان ہے تو اس نے نہیں جانا ہے، کم عمر ہے اس نے نہیں جانا ہے، بوڑھا ہے تو اس نے نہیں جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا بلا توقف۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر۔ اس کے بیان کرنے سے پہلے میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے اور سیاست کی حالت ہے، کیچڑ ہے، گندگی ہے، جھوٹ ہے، اور سراسر لوگوں کو بہکانے کے لیے جو ہے لوگ سرگرم عمل ہیں۔ اس میں ہمارے پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے اپنے ملک کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم ان چکروں کو یا ان موویوں کو یا ان یوٹیوب پروگرام کو سن کر ان کو ہم لائک بھی دیتے ہیں، اور اپنے دل میں پھر ظاہر ہے کہ ہم کسی کو اچھا کہتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، اور نادانی میں جو ہے نا ہم اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اور میں بیان کر رہا ہوں 3 دن سے۔ آج اس کی تیسری جو ہے نا وہ قسط ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے ذہن میں کافی حد تک جو ہے وہ دماغ آپ کا جو ہے وہ آمادہ ہو چکا ہوگا اس جانب کہ ان چیزوں کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خبروں کی حد تک آپ انہیں سنیں، لیکن کسی کو اچھا یا برا کہنا بغیر کسی تصدیق کے یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہوگا آپ کے لیے، نہ میں چاہوں گا۔ تو کل میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ میز والے نوجوان نے بات آگے بڑھائی کہ اگر تمہارے اعمال میں ریاکاری کا شائبہ بھی ہو خدا کے نزدیک تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جس عمل میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیا جائے وہ اسی شریک کی جانب پلٹایا جائے گا۔ اس کا عمل جو ہے اس اپنا خالص عمل جو ہے پیش کرو تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ انما الاعمال بالنیات کا دار و مدار نیت پر ہے؟ تو یہاں سے جو ہے سلسلہ ہم نے ختم کیا تھا۔ اب وہ شخص اپنا جس طریقے سے بیان کرتا ہے وہ میں بیان جاری رکھوں گا کہ ایک انسان کی جان بچانا۔ پریشانی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے آپ سے کہا کہ صرف خدا کے لیے، اور پانی کے اندر چھلانگ لگائی۔ خدا کا کرم تھا کہ میں نے بچے کی جان بچائی، جان کی بازی لگا کر بچے کو کنارے تک لے آیا، اور دوستوں کی مدد سے اس کو پانی سے باہر نکال لایا۔ اس کے ماں باپ نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا، لباس تبدیل کیا اور جانے لگا۔ ایسے میں بچے کے والدین نے مجھ سے ٹیلی فون نمبر اور میرے گھر کا ایڈریس لے لیا تھا۔ میرا یہ خالصانہ عمل خدا کی بارگاہ میں بہترین نمبروں کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کم از کم ایک اچھا کام خالصانہ نیت کے ساتھ میرے نامہ اعمال میں موجود تھا۔ پتہ چلا کہ ایک اچھا کام خالص نیت کے ساتھ انسان کو مصیبتوں کے دلدل سے نجات دے سکتا ہے۔ یہ جو میں سب کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سمجھ لیں کہ میری اور آپ لوگوں کی کہانی ہے۔
یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، جو مسلمان ہیں اور قیامت پہ اور قبر پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک اچھا کام خالص نیت کے ساتھ جو ہے انسان کو مصیبتوں کے دلدل سے نجات دے سکتا ہے۔ میرے نامہ اعمال میں چونکہ یہ عمل موٹے حروف کے ساتھ، موٹے خط کے ساتھ لکھا گیا تھا، لہٰذا میں سمجھ گیا کہ یہ ایک بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ یہاں پہ آ کے وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے سر پر مصیبتوں کا ایک پہاڑ اس وقت ٹوٹ پڑا جب میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا اور خالصانہ عمل بھی میری آنکھوں کے سامنے مٹنے لگا۔ اس کی کتاب میں سے پریشانی کے عالم میں جوان نے پوچھ لیا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ جو عمل صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے انجام دیا جائے وہ باقی رہتا ہے؟ یہ کام میں نے صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیا تھا، اب یہ مٹ کیوں رہا ہے؟ وہ جوان مسکرایا اور کہنے لگا، تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن ذرا یاد کرو جب تم گھر کی جانب لوٹ رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ان لمحوں کی ویڈیو دیکھنی شروع کی جو اس کے سامنے چلائی گئی۔ میری اپنی نیت بات کر رہی تھی۔ میری نیت یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اگر میں اس بچے کے والدین کی جگہ پر ہوتا تو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا دیتا کہ ایک جوان ہمارے بچے کی جان بچانے کے لیے دریا میں کود گیا۔ اگر میں صوبے کا کوئی عہدیدار ہوتا تو ایک بڑا پروگرام رکھتا اور انعام و اکرام سے نوازتا۔ اخبار اور نیوز ایجنسیوں کو انٹرویو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ دوسرے دن یہی سب کچھ ہوا۔ نیوز ایجنسیوں اور اخباروں نے میرا انٹرویو لیا۔ صوبے کا گورنر اور اس کے بچے والدین کے ہمراہ مجھ سے ملنے آئے۔ بہت قیمتی گفٹ بھی لے کر آیا تھا۔ میز والے جوان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، شروع میں تو نے یہ کام خدا کی رضا کے لیے انجام دیا تھا، لیکن آگے جا کر اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر ڈالا تھا۔ تم نے دنیاوی اجر کا مطالبہ کیا تھا اور وہ سب تمہیں مل بھی گیا ہے۔ کیا میں نے درست کہا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی بات تو بالکل درست ہے اور یہ سب کچھ بالکل صحیح ہے کہ میری نیت یہی تھی۔ ایک سرد آہ کھینچی اور حسرت کا مجسمہ بن کر کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میرے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ وہ جوان کہنے لگا، لوگ شروع میں بہت سارے کام خدا کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے خلوص کی آخری لمحے تک حفاظت کریں، اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے خالصانہ عمل کو اسی دنیا میں نابود کر دیتے ہیں۔ عمل بھی خالص ہوتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں اس کو نابود بھی کر دیتے ہیں۔ اس مشکل نے میری کمر توڑ ڈالی تھی۔ میرے اچھے اعمال بے مقصد ہنسی مذاق اور لوگوں کی غیبت کے ہاتھوں نابود ہو چکے تھے، اور برے اعمال سے میری کتاب اعمال سیاہ ہو چکی تھی۔ البتہ اچھے اور خالصانہ اعمال بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب بن رہے تھے، کیونکہ قرآن میں یہ بشارت موجود ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین۔ سورہ ہود آیت نمبر 123 ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زیارت نے میرے نامہ اعمال میں 4 چاند لگا دیے تھے، لیکن وہاں بھی شرط تھی کہ با معرفت اور گناہوں سے پاک۔ حساب کتاب کا یہ مرحلہ بہت دشوار تھا۔ ایک ایک عمل کی مکمل جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے جوانی کا ایک دن آیا۔ یہ لگ بھگ 2005 کی بات ہے۔ اچانک میز والے جوان کی آواز آئی کہ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے آپ کے 5 سال کے اعمال معاف کر دیے گئے ہیں۔ اب 5 سال کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے پوچھ لیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا، تمہارے 5 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور نیک اعمال محفوظ رہیں گے۔ میری خوشی دیکھنے والی تھی کہ کاش کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا، اس کو سمجھ آ جاتی کہ خوشی کس کو کہتے ہیں۔ 5 سال کسی حساب کتاب کے بغیر گزرنے کی اجازت ملی تھی۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا، پوچھ لیا، میرے مولا نے ایسا حکم کیوں دیا تھا؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔
2000 کے بعد کہ جب صدام کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا تو کئی بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جانے کا اتفاق ہوا اور توفیق نصیب ہوئی۔ ان میں سے ایک سفر کے دوران ہمارے قافلے میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا اور وہ آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرا تھا۔ قافلہ سالار نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اس بوڑھے کا خیال رکھ سکتے ہو اور اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ دوسروں کی مانند میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ میں اکیلے جا کر زیارت کروں اور اپنے مولا کے ساتھ راز و نیاز کروں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سالار کو ہاں کہہ دی۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ یہ بوڑھا ہوش و حواس سے بالکل عاری تھا۔ ہر لمحے اس کے گم ہونے کا اندیشہ تھا۔ قصہ مختصر میرے پورے سفر پر اس بوڑھے کی موجودگی کا سایہ رہا۔ یہ بوڑھا ہر روز میرے ساتھ حرم جاتا تھا، یعنی زری مبارک پہ جاتا تھا، یعنی قبر اطہر پہ جاتا تھا، زیارت کر کے میرے ساتھ ہی واپس لوٹتا تھا۔ حضور قلب کا کہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک حضوری ہوتی ہے کہ بندہ جب جاتا ہے کسی قبر پہ تو اس نیت سے جائے کہ میں بات کروں جا کے، چاہے اپنے والدین کی قبور ہوں یا اپنے کسی دوست احباب محبت کرنے والے کی ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو، یا اصحاب کرام کا ہو، یا ہمارے اہل بیت اطہار کا ہو۔ تو وہ حضور قلب یعنی دل سے وہ حضوری نہیں تھی کہ نام و نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ میری ساری توجہ اس بوڑھے کی جانب تھی۔ آخری دن کہنے لگا کہ مجھے کپڑے خریدنے ہیں۔ دکاندار نے دیکھا یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھ پاتا ہے، لہذا قیمت بے حساب بڑھا دی۔ میں نے آگے جا کر دکاندار سے کہا، جناب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا زوار ہے، اتنی زیادہ قیمت کیوں لگائی؟ اس کپڑے کی قیمت اس سے بہت کم ہے۔ سر انجام میں نے اس بوڑھے کے لیے وہی لباس سستے میں خریدا۔ ہم دونوں دکان سے باہر نکلے، لیکن میں غصے سے لال پیلا اور بوڑھا خوشحال خوشی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ کس مصیبت میں مبتلا ہوا۔ زیارت کرنے میں کوئی مزہ نہیں آیا۔ اچانک یہ بوڑھا رک گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب رخ کیا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے امام حسین علیہ السلام کو دکھایا۔ اپنی زبان میں میرے لیے دعا کی۔ میز والا جوان کہنے لگا، اس بوڑھے زائر نے دعا کی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے شفاعت کی اور تمہارے 5 سال کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں اس خوشی کی کیفیت کو بیان کر سکوں۔ میری کتاب کے سینکڑوں صفحات بغیر پڑھے لپیٹ دیے گئے، پلٹ دیے گئے، ان 5 سالوں کے گناہ مٹا دیے گئے اور نیک اعمال کو باقی رکھا گیا۔ اب مومن کی دل شکنی کہ جوانی کے ایام میں قصبے کے بسیج مرکز میں، یہ بسیج ایک جیسے آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کا مرکز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ تو بسیج مرکز میں کام کرتا تھا، شب و روز دوستوں کے ساتھ گزرتے تھے۔ شب جمعہ مرکز میں سارے دوست اکٹھے ہوتے تھے۔ قرآنی محفل کے بعد فوجی تربیت ہوتی تھی اور اس کے بعد گشت کے لیے نکلتے تھے۔ بسیج مرکز کے بالکل پشت پر ہماری بستی کا قبرستان تھا۔ کبھی کبھار اپنے دوستوں کو میں ستایا کرتا تھا، جس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ کبھی کبھار پوری رات مرکز میں ہی گزارتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں ایک رات شدید برف باری ہوئی۔ دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ کس میں جرت ہے کہ ابھی قبرستان کا چکر لگا کر آ جائے۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، ابھی چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ سفید کپڑے پہننے پڑیں گے۔ میں نے سر سے لے کر پاؤں تک سفید لباس پہنا۔ برف پر چلتے ہوئے میرے جوتوں کی خس کی آواز دور تک جا رہی تھی۔ میں قبرستان کے آخری سرے تک جانے کے لیے چل پڑا۔ قبرستان کے آخری گوشے سے تلاوت قرآن شریف کی آواز آ رہی تھی۔ ہماری بستی کے ایک مولانا صاحب جو سادات میں سے تھے، یہ انہی کی آواز تھی۔ وہ شب جمعہ ساری رات ایک قبر میں تلاوت قرآن اور نماز شب پڑھنے میں گزارتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے دوست کیا چاہتے ہیں۔ وہ اس بزرگ کے ساتھ مذاق کے موڈ میں تھے۔ میں نے واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میرے اندر سے آواز آئی کہ اگر تو ایسے ہی پلٹ گیا تو تیرے دوست تیرا مذاق اڑائیں گے کہ تم ڈر گئے ہو۔ لہٰذا میں نے قبرستان کے آخری سرے تک جانے کا فیصلہ کیا۔
برف پر چلنے کی آواز جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھی، سید کی قرآن خوانی کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سید کی آواز سے میں سمجھ گیا کہ وہ ڈر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھتا رہا اور بالآخر اس قبر کے کنارے پہنچ گیا جہاں سید اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے سر پر دوڑ لگائی اور 9-2-11 ہو گیا۔ سید نے برف پر میرے پاؤں کے نشان پکڑ لیے اور سیدھے میرے پاس پہنچ گئے۔ وہ غصے میں تھے۔ میں نے شروع میں انکار کیا لیکن پھر معافی مانگی۔ وہ پریشانی اور غصے کے عالم میں وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن اب برسوں بعد اس واقعے کو میں اپنے نامہ اعمال میں دیکھ رہا تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کے میں کوئی گناہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ خاص کر اگر کسی کو تکلیف دی ہو تو انسان کے باطن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس وقت میرے بائیں جانب سے جلتی ہوائیں چلنے لگیں۔ میرے بدن کا بایاں حصہ اس کی تپش سے جلنے لگا۔ اس طرح کے اعمال کو دیکھنے سے آپ کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا اور میری آنکھیں قوت برداشت سے محروم ہو جاتی تھیں۔ اسی لمحے وہ بوڑھا سید بھی پہنچ گیا۔ اس کے انتقال کو کئی سال بیت گئے تھے۔ وہ سیدھے میز والے جوان کے پاس گیا اور کہا کہ میں اس جوان کو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے خوف زدہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ سید قبر میں مشغول عبادت ہیں۔ جوان نے برملا کہا، جب تم نزدیک پہنچ گئے تھے تو تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ سید قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت تمہیں پلٹ کر جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں گئے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے زاری اور التماس کیا۔ بالآخر 2 سال کی میری عبادتوں کو میرے نامہ اعمال سے سید کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا گیا۔ تب جا کر وہ سید راضی ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ 2 سال تک یہ نمازیں میں نے باجماعت پڑھی تھیں اور اب یہ ساری عبادت ایک مومن کو تکلیف دینے کے بدلے اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھیں۔ یہاں پر مجھے امام صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آئی کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ کتاب کے مزید صفحے پلٹے تو ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا تھا جس میں ایک مومن کو اذیت پہنچائی۔ وہ میرا اپنا دوست تھا۔ ہم آپس میں بہت زیادہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی پروگرام میں سب کے سامنے اس کا مذاق اڑایا اور بری طرح سے اس کا دل توڑا۔ خود مجھے بھی احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، لہٰذا فوراً اس سے معافی مانگی۔ وہ خاموش رہا اور چلا گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب مجھے آپریشن کے لیے اسپتال جانا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر اس دوست کا نمبر ڈائل کیا۔ میں نے کہا، بھائی میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، بھری محفل میں تمہارا مذاق اڑایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ لگتا ہے میں اسپتال سے دوبارہ لوٹ کر گھر نہیں آ پاؤں گا۔ میں نے اس کو آپریشن کے بارے میں بتایا اور دوبارہ التماس کی کہ مجھے بخش دیں۔ کہنے لگا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ گے۔ اپنے نامہ اعمال میں اس واقعے کو مشاہدہ کیا۔ میز والے جوان نے بتایا کہ تمہارے دوست نے کل رات ہی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اگر اس کی رضامندی نہ ہوتی تو تمہارے سارے اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے کہ ایک مومن کی آبرو ریزی کی ہے تم نے۔ بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھا تو فرمایا، اے خدا کے گھر، تمہارے کیا کہنے؟ خدا نے تجھے بڑا مرتبہ دیا ہے اور تیری حرمت کا پاس رکھا ہے، لیکن خدا کی قسم ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔ اور ہم کتنی بدگمانی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اپنے طور پہ ہی گمان کر لیتے ہیں۔ اچھا گمان ہو تو اچھی آپ کو اس کی جزا ملے گی، لیکن اگر برا گمان آپ نے رکھا تو بدگمانی کی سزا بہت خطرناک ہے۔
دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ کر زار زار گریہ کروں۔ ایک چھوٹے سے مذاق کی خاطر 2 سال کی عبادت گما بیٹھا تھا۔ ایک فضول سی غیبت نے میری بہترین عبادتوں کو مٹا دیا تھا۔ خدا کتنی باریکی سے حساب کتاب لیتا ہے۔ بنا سوچے ایک ناشائستہ حرکت اور اب افسوس سے ہاتھ ملنا۔ خدایا میری توبہ۔ اس وقت میز والے جوان کی آواز آئی کہ ایک آدمی یہاں 4 مہینے سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ وہ ایک دیندار انسان ہے اور اس کے اعمال بھی نیک ہیں۔ اسے برزخی جنت جانا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اس کو یہیں روک لیا گیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ وہ ہماری مسجد کا ایک بوڑھا متولی تھا۔ میرے سامنے اور میز والے جوان کے کنارے کھڑا تھا۔ جھک جھک کر سلام و احوال پرسی کی اور پوچھنے لگا کہاں رہ گئے تھے؟ میں کئی مہینوں سے تمہارے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب تم مسجد میں ثقافتی اور بسیجی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ میں نے تم پر ناروا تہمت لگائی تھی۔ میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ تم سے بخشش طلب کروں، تم سے معافی مانگوں۔ وہ واقعہ اب میرے سامنے تھا۔ اس دن میں واقعی مسجد میں مصروف تھا، وہی بسیج اور ثقافتی سرگرمیاں، اور یہ بوڑھا متولی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ میری پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی کہ جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ بنتا تھا۔ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اس نے ہماری نیت پر شک کیا تھا۔ اس زمانے میں مجھ پر تہمت لگائی جب میں نوجوان تھا اور تازہ بسیج جوائن کی تھی، یعنی وہ آرگنائزیشن جوائن کی تھی۔ وہ ایک نیک آدمی تھا، لیکن میرا نام اعمال تو بالکل خالی ہو گیا تھا۔ میز والے جوان سے میں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، لیکن میں اس حالت میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ میری فائل کا کیا بنے گا؟ جتنا ممکن ہو ان سے وصول کریں۔ سورہ عبس کی 37 نمبر آیت کا معنی اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس دن ہر شخص اس طرح گرفتار ہوگا کہ یہی گرفتاری اس کے لیے کافی ہوگی اور اس کے پاس کسی اور کے بارے میں سوچنے کی مجال نہیں ہوگی۔ جوان نے میری طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا اس بندہ خدا نے ایک جگہ وقف کر رکھی ہے، بہت بابرکت وقف ہے، یعنی کوئی اپنی جائیداد، کوئی اپنی جگہ، کوئی مسجد یا امام بارگاہ وہ اس نے وقف کر دیا تھا قوم کے نام پہ، اور اس کا جو ثواب ہے وہ بے حساب آ رہا ہے اس کے پاس۔ اس لیے تمہارے ہی قصبے میں خالص نیت کے ساتھ ایک عظیم الشان امام بارگاہ تعمیر کی ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اس میں سے امام بارگاہ کا سارا ثواب لے کر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا، بدلے میں تم اس کو معاف کر دو۔ میرا سر چکر کھانے لگا۔ ایک تہمت کے بدلے میں ایک پورے امام بارگاہ کا ثواب، ایک پوری مسجد کا ثواب، یہ تو اچھا معاملہ ہے۔ اس بوڑھے آدمی کی افسردگی اور رنج اس کے چہرے سے عیاں تھی، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے ایک تہمت کے بدلے میں ایک امام بارگاہ کا ثواب میرے نام کیا اور برزخی بہشت کی جانب روانہ ہو گیا۔ برزخ وہ ہے کہ جہاں تمام روحیں جاتی ہیں، اور وہاں 2 قسم کی روحیں جاتی ہیں، ایک علیین کی جاتی ہیں، ایک سجین کی جاتی ہیں۔ علیین جو ہے وہ برزخی جنت میں جاتی ہیں، اور سجین کی جو ہے وہ دوزخ والے حصے میں جاتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو عذاب ملتا رہتا ہے جب تک کہ نیچے والے اس کے لیے کوئی تحفے نہ بھیجیں، اس کے عزیز احباب اور دوست جو ہیں وہ۔ تو وہ امام بارگاہ دینے پر مجبور ہوا تھا صرف ایک تہمت پر، جس کو خالصتاً یا خالصانہ نیت کے ساتھ راہ خدا میں وقف کیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی تہمت کے بدلے میں ایک انسان اتنی بڑی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا وہاں پر۔ ہم نے تو اپنا پیشہ بنا لیا ہے کہ دن رات پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب دیکھو مسئولین کے پیٹھ پیچھے دوستوں اور رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں۔ میز والے جوان نے ایک دفعہ پھر مومن کے احترام کی عظمت یاد دلائی اور سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت فرمائی، ان الذین یحبون
ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اور اس کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن کے بارے میں کچھ سنے یا اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر دوسروں کے سامنے بیان کرے، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ تو اضطراب کے عالم میں بے حسی کا پیکر بن کر اپنے اعمال کی فائل دیکھے جا رہا تھا، بت بن کر کھڑا تھا، کوئی عمل قابل دفاع نہیں تھا۔ کس نے میری 2 سال کی عبادت بٹوری تو کسی نے دوسرے نیک اعمال پر ہاتھ صاف کیا تھا۔ میری حالت اس بھیڑ کی مانند تھی کہ جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس بے مقصد دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ دوسروں کے مقابلے میں یہاں دفاع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی کتنا ہی مجرم ہو، وہ عدالت میں جا کر اپنا دفاع کر سکتا ہے، اچھے وکیل کی خدمات حاصل کرتا ہے اور کسی حد تک اپنے اوپر لگے الزامات سے بری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو اور ہی جہاں ہے، یہاں کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں صرف دیکھتا جا رہا تھا۔ یہاں تو انسانی فکر و خیالات بھی سب کے لیے نمایاں ہیں، اعمال کی تو بات ہی اور ہے۔ یہاں دلیل کے بغیر دفاع کرنا عین حماقت ہے۔ میرے نامہ اعمال میں ایسے گناہوں کی بہتات تھی کہ جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے کا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے میرے سامنے کسی اور کی غیبت کی یا اس پر تہمت لگائی اور ایک گناہ کا ایک حصہ میری فائل میں بھی درج کیا گیا۔ کتنے ایسے گناہ میرے نام لکھے گئے تھے کہ جن سے مجھے کوئی لذت نہیں ملی تھی، بلکہ میری شرمساری اور آبرو ریزی کا باعث بن گئے تھے۔ بہت ہی دشوار مرحلہ تھا۔ حساب کتاب میں اتنی باریک بینی کہ خدا کی پناہ میرے اعمال کی باریک بینی سے چھان بین ہو رہی تھی۔ میں اپنی حماقتوں کو دیکھ رہا تھا کہ بائیں جانب سے آگ کی حرارت محسوس ہوئی۔ اس آگ کی تپش میں قریب تھا کہ میرا سارا بدن جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن یہ کس طرح کی آگ تھی کہ میرا پورا بدن تپش سے جل رہا تھا اور اس کی حرارت ناقابل برداشت تھی، لیکن میرا سینہ، میرا چہرہ اور میرے ہاتھ محفوظ تھے۔ میں حیرت کا پتلا بنا، سوچ رہا تھا کہ میرے بدن کے یہ 3 حصے آگ سے کیسے بچ گئے ہیں۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میرے سوال کا جواب بلا فاصلہ میرے سامنے تھا۔ بچپن سے ہی میں مسجد جاتا تھا اور مسجد میں بھی ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر سنا کرتا تھا، عزاداری میں شرکت کرتا تھا۔ میرے بابا مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا، جب تم امام حسین علیہ السلام اور جناب زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے آنسو بہاؤ تو ان آنسوؤں کی قدر کرو۔ یہ آنسو بہت ذی قیمت ہیں، ان کی قیمت کا اندازہ تمہیں قیامت کے دن ہوگا۔ میرے بابا نے بزرگوں اور خطیبوں سے سنا تھا کہ ان کے آنسوؤں کو اپنے سینے اور چہرے پر ملا کریں، اور میں ایسا ہی کرتا تھا۔ عزاداری اہل بیت اطہار علیہم السلام میں روتا تھا، اور جو آنسو بہتے تھے میں ان کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر ملتا تھا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ میرا سینہ، میرے ہاتھ اور میرا چہرہ آگ کی تپش سے کیوں محفوظ ہیں۔ اس وادی میں آنسوؤں اور توبہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا۔ غور سے دیکھا تو میرے بہت سارے گناہ میرے نامہ اعمال میں موجود نہیں تھے۔ رحمت خداوندی کیا ہوتی ہے، اس کو اپنے پورے وجود کے ساتھ یہاں محسوس کیا۔ گناہگار انسان جب توبہ کرتا ہے اور پھر گناہوں سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا میرے رحیم کی شان ہے، کیا میرے کریم کی شان ہے۔ حق الناس کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بھی یہ بات دیکھی ہے کہ اگر کسی کے گردن پر حق الناس ہے، کسی انسان کا حق ہے، اور انسان صاحب حق کو نہیں پہچانتا کہ یہ کس کا حق ہے جو مجھ پر ہے، اس کی جانب سے رد مظالم ادا کر کے، اس ظلم کا رد ادا کر کے گناہ کے وبال سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر صاحب حق کو پہچانتا ہو
تو دنیا میں اس کا حق لوٹائے، اور اس کا حق لوٹانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ وہ وادی ہے جہاں سے بخشش کے بغیر گزرنے کا امکان نہیں ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کا حق رہ گیا ہو اور اس سے معافی طلب نہیں کی تو وہاں بھی انتظار کرنا پڑے گا، اور جب آئے اور بخش دے تب جا کر آپ آگے گزر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ابھی یہ جاری ہے، انشاءاللہ کل اس کو فردر جاری رکھیں گے۔ آپ جس شوق سے سن رہے ہیں، یقین جانے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، گواہ بنوں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال کی کتاب میں یقینی طور پر جو ہے وہ ایسا ثواب لکھ رہا ہوگا کہ جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو عزت و احترام کے قابل بنائے، اور ہماری تمام جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مملکت خداداد پاکستان کو شر پسندوں سے بچائے اور اس کو استحکام عطا فرما۔ اور اس وقت جو ہے فلسطین کی حالت یہ ہے کہ فلسطین اس وقت جو ہے وہ مضبوطی میں ہے، اور حزب اللہ کی دھڑا دھڑ جو ہے وہ حملے جاری ہیں، اسرائیل کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے جہازوں کو بھی یمن والے جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ سے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ان کو اور غیبی نصرت عطا ہو اور وہ لوگ کامیاب ہوں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔